آگے کیا فرمایا پہلی آیت میں فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے ترجمہ کر دیا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اب اس سے آگے بھی آپ سنیں کہ کون سے نمازی ہیں جن کے لیے رب کائنات نے، جناب محمد رسول اللہ کے رب نے ہلاکت فرمائی ہے۔ وہ کون سے نمازی ہیں؟ حالانکہ تو آپ نے بڑے بڑے لوگوں سے، علماء کرام سے سنا ہوگا کہ بھائی نماز میں بہت ہی بڑی فضیلتیں ہیں، نماز پڑھنے والے کو یہ انعام ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ اگلی آیت اس کی تشریح کر رہی ہے الذین هم، وہ نمازی، صلاتہم، الذین هم عن صلاتہم، وہ لوگ جو اپنے نماز ساہون، اپنے نماز میں سستی کرتے ہیں، اپنے نماز سے غفلت برتتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر ہے میں پڑھ لوں گا، ابھی قضا تو نہیں ہوئی پڑھ لوں گا، یا اگر ابھی صبح کی رہ گئی ہے زور کے ساتھ اکٹھی ہی پڑھ لوں گا، عصر کی رہتی ہے تو مغرب کے ساتھ، مغرب کی عشاء کے ساتھ، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بھئی دکان میں گاہک آیا ہوا ہے بہت دور سے، اس کو بھی تو اٹینڈ کرنا ہے نا، اگر یہ ہاتھ سے چلا گیا ناراض ہو جائے گا، خفا ہو جائے گا، نماز میں اپنی لیٹ کر لوں گا لیکن اس گاہک کو ڈیل کر لوں گا۔ تو میرے بھائی دوستوں، وہ نماز آپ سے رہ جاتی ہے، بھول جاتے ہیں آپ اپنے نماز میں سستی برتتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، جو نماز میں سستی کرتا ہے رب کائنات نے اس کے لیے فویل للمصلین، ہلاکت والی وعید سنا دی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو لوگ بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی مسجدوں کی طرف نہیں جاتے، اللہ کے حضور سجدے ریز نہیں ہوتے، ان کی ہلاکت کا کیا حساب و کتاب ہوگا؟ تو لہذا یہ بات آپ کر لیجئے کہ اگر آج ہم نمازی نہیں ہیں یا نمازی ہیں لیکن سست مزاج کے ہیں، میرے بھائیوں دوستو آج سے توبہ کر لیجئے اور یہ عہد کیجئے کہ ہم نے سستی والی نماز نہیں پڑھنی، ہم نے ٹیٹ ہو کر نماز پڑھنی ہے، ہم نے جاگ کر نماز پڑھنی ہے، ہم نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ رب العالمین جو انعامات نماز پڑھنے والوں کو دیں گے وہ آپ کو بھی دیے جائیں گے۔ یہ بات عام کر دیجئے کہ جو لوگ نماز میں سستیاں کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت کا ذکر آیا ہے۔ تو لہذا جو ہی آپ اذان کی آواز سنتے ہیں تو مسجد کی طرف دوڑیں اور نماز کی ادائیگی کریں، بچوں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ ایک چیز میں کمپرومائز نہیں کرنی۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں آپ ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوں گے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ آپ نے ان کی نماز چھوڑنے کے لیے جو بہانے بناتے ہیں آپ نے اس کو قبول نہیں کرنا، اور آپ نے کہنا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ رہنا ہے،
ہمارے بچے بن کر رہنا ہے، ہمارے ساتھ کام کرنا ہے، تو تمہیں نماز بدرجے اولا پڑھنی ہوگی۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا اور ہمارا جو لین دین ہے وہ ختم ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے ماتحت عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، جو بھی ہیں، ان کو نماز کی تلقین کریں اور ان کے ساتھ ان کے بہانے اور جو وہ آپ کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں وہ نہیں سنیں، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔